ایک ایسی محفل جہاں شہر کے تمام بڑے لوگ موجود تھے۔ ایک ایسی ساس جسے اپنی دولت اور مرتبے پر بے پناہ غرور تھا، اور ایک ایسی خاموش بہو جسے سب کے سامنے ذلیل کرنا ساس نے اپنا مشغلہ بنا لیا تھا۔ لیکن آج کی رات کچھ مختلف تھی۔ جیسے ہی ساس نے بڑی محفل میں بہو کی اوقات پر ہاتھ ڈالا اور اسے خالی ہاتھ آنے والی کنگال کہا، تو بہو نے ایک ایسا انکشاف کر دیا جس نے حویلی کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے مکمل سننا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے نہیں کہ یہ صرف ایک کہانی ہے، بلکہ اس لیے کہ اس میں چھپا ہے وہ سبق جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ آج آپ جانیں گے، جب خاموش رہنے والے لب کھلتے ہیں تو بڑے بڑے تخت کیسے الٹ جاتے ہیں۔ کہانی کے آخر میں آنے والا وہ موڑ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا، اور آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا واقعی خاموشی کمزوری ہوتی ہے، یا یہ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ۔ تو دل تھام کر بیٹھیے اور ویڈیو کا ایک ایک لفظ غور سے سنیے، کیونکہ اس کہانی کا انجام آپ کو سن کر دے گا۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، شہر کی سب سے بڑی حویلی آج روشنیوں سے نائی ہوئی تھی۔ سیٹ اسلم کے اکلوتے بیٹے شہریار کی شادی کی 5ویں سالگرہ کی تقریب تھی۔ شہر کے بڑے بڑے بزنس مین، عزیز و اقارب اور دوست احباب وہاں موجود تھے۔ محفل کے مرکز میں شہریار کی ماں بیگم کلثوم اپنے روب و دبدبے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کے پاس ہی ان کی بہو زویا خاموشی سے مہمانوں کی تواضع کر رہی تھی۔ زویا ایک سلجھی ہوئی، پڑھی لکھی لیکن مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی۔ بیگم کلثوم کو ہمیشہ یہ ملال تھا کہ ان کا بیٹا ایک امیر کبیر خاندان کی لڑکی کیوں نہ لایا۔ وہ اکثر زویا کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی، لیکن آج تو انہوں نے حد ہی کر دی۔ بیگم کلثوم نے اونچی آواز میں سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی اور بولی، ارے زویا، ذرا ادھر تو آؤ، دیکھو میری سہیلی سروت تمہارے لیے کیا لائی ہے۔ زویا مسکراتے ہوئے قریب آئی تو بیگم کلثوم نے ایک پرانا پھٹا ہوا بیگ سب کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ یہ دیکھو، یہ تمہارے میکے کی اوقات کے مطابق تحفہ ہے، کیونکہ تم تو ویسے بھی خالی ہاتھ آئی تھی، تو سوچا تمہیں تمہاری اوقات یاد دلاتی رہوں۔ پوری محفل میں سناٹا چھا گیا۔ شہریار نے اپنی ماں کو روکنا چاہا، لیکن بیگم کلثوم کا ہاتھ فضا میں لہرایا، خاموش شہریار، آج سب کو پتا چلنا چاہیے کہ اس لڑکی نے ہمارے خاندان کے نام پر کیا دھبا لگایا ہے۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس نے سر نہیں جھکایا۔ اس نے بیگ کی طرف دیکھا اور پھر اپنی ساس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کچھ ایسا کہا جس نے محفل کی نبض روک دی۔ زویا نے دھیمے لہجے میں کہا، امی جان، آپ نے درست کہا، میں خالی ہاتھ آئی تھی، لیکن میں اپنے ساتھ وہ امانت لائی تھی جو اس حویلی کی بنیادیں ہلا سکتی ہے۔ کیا آپ واقعی چاہتی ہیں کہ میں وہ بیگ کھولوں جو میں اپنے ساتھ لائی تھی؟ بیگم کلثوم کا رنگ ایک پل میں فک ہو گیا۔ انہیں لگا جیسے ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ انہوں نے زویا کو خاموش کرانے کی کوشش کی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ مہمانوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئی تھی۔ زویا نے اپنے پرس سے ایک پرانا زرد کاغذ نکالا اور اسے میز پر پھیلا دیا۔ یہ وہ کاغذ ہے جو میرے والد نے مرتے وقت مجھے دیا تھا۔ اس میں لکھا ہے کہ 20 سال پہلے سیٹ اسلم کا کاروبار کس طرح ڈوبنے سے بچا تھا، اور وہ نامعلوم فرشتہ کون تھا جس نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی آپ کے حوالے کر دی تھی۔ محفل میں موجود لوگ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے۔ سیٹ اسلم جو اب تک خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، تیزی سے آگے بڑھے، لیکن زویا نے کاغذ ہاتھ میں تھامے رکھا۔ زویا بولی، امی جان، جس اوقات کی آپ بات کر رہی ہیں وہ اوقات میرے باپ کی دی ہوئی خیرات پر کھڑی ہے۔ آپ جسے اپنی شان و شوکت سمجھتی ہیں وہ دراصل میرے خاندان کا قرض ہے۔
محفل میں موجود ہر شخص دنگ رہ گیا۔ بیگم کلثوم کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ انہوں نے چلانے کی کوشش کی، یہ جھوٹ ہے، یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے، اسے باہر نکالو۔ لیکن اسی لمحے ہال کے بڑے دروازے سے ایک ضعیف شخص داخل ہوا۔ وہ کوئی اور نہیں، سیٹ اسلم کے پرانے منشی چچا رحمان تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک رجسٹر تھا جس پر وقت کی گرد جمی تھی۔ چچا رحمان نے لرزتی آواز میں کہا، بی بی جی، زویا بیٹی ٹھیک کہہ رہی ہے۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ سچ بول دیا جائے۔ اس حویلی کی اینٹ اینٹ زویا کے والد کی مرہون منت ہے۔ آپ نے 20 سال تک اس سچ کو چھپایا، لیکن اب یہ سچ سب کے سامنے ہے۔ شہریار، جو اب تک صدمے میں تھا، اپنی ماں کی طرف مڑا۔ ماں، کیا یہ سچ ہے؟ کیا آپ نے ایک ایسی لڑکی کو ذلیل کیا جس کے احسان تلے ہم دبے ہوئے ہیں؟ بیگم کلثوم کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ وہ جو سب کو ذلیل کر رہی تھی، اب خود بھری محفل میں تماشا بن چکی تھی۔ حیرت تب مزید بڑھی جب زویا نے اس کاغذ کا آخری حصہ پڑھنا شروع کیا، جس میں ایک ایسی شرط لکھی تھی جس نے حویلی کی ملکیت کا نقشہ ہی بدل دیا۔ زویا نے بلند آواز میں پڑھا، اگر کبھی بھی اس خاندان نے میری بیٹی کی عزت پر حرف اٹھایا تو یہ تمام جائیداد، کاروبار اور یہ حویلی فوری طور پر ایک یتیم خانے کے نام منتقل ہو جائے گی۔ یہ سنتے ہی بیگم کلثوم کرسی پر ڈھیر ہو گئی۔ وہ جس گھمنڈ کے بل پر اڑ رہی تھی، وہ ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ زویا نے وہ کاغذ واپس سمیٹا اور اپنی ساس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ زویا نے بڑے وقار سے کہا، امی جان، میں نے 5 سال آپ کی ہر تلخ بات صرف اس لیے برداشت کی کیونکہ میں اس گھر کو بچانا چاہتی تھی۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ آپ لوگ میرے مقروض ہیں، لیکن آج آپ نے میری خاموشی کو میری کمزوری سمجھ کر سب کے سامنے مجھے ذلیل کیا۔ پوری محفل سن تھی، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کچھ بول سکے۔ زویا نے شہریار کی طرف دیکھا اور کہا، شہریار، میں یہ جائیداد نہیں چاہتی، میں صرف وہ عزت چاہتی تھی جو میرا حق تھا۔ بیگم کلثوم کی آنکھوں سے پشیمانی کے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے زویا کا ہاتھ تھاما اور سب کے سامنے معافی مانگی۔ وہ محفل جو بہو کی تذلیل دیکھنے آئی تھی، وہ ایک نئی تاریخ رقم ہوتے دیکھ کر رخصت ہوئی۔ عزت دی جاتی ہے تو عزت ملتی ہے۔ خاندانی وقار دولت سے نہیں، اخلاق اور سچائی سے بنتا ہے۔ سچ ہے، غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے، اور وقت کا پہیہ جب گھومتا ہے تو بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنتے دیر نہیں لگتی۔ بیگم کلثوم نے جب بہو کو پیر کی جوتی سمجھا، وہی اس کے ڈوبتے ہوئے خاندان کی وارث نکلی۔ آج کی یہ کہانی ہمیں 2 بڑے سبق دیتی ہے۔ پہلا یہ کہ کبھی کسی کی شرافت اور خاموشی کو اس کی کمزوری نہ سمجھے، کیونکہ سمندر جتنا خاموش ہو، اس کا طوفان اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ رشتے دولت کی بنیاد پر نہیں بلکہ عزت اور مان پر قائم رہتے ہیں۔ اگر زویا چاہتی تو اس دن اس خاندان کو سڑک پر لا سکتی تھی، لیکن اس نے بدلے کی بجائے ظرف کا مظاہرہ کیا، اور یہی ایک اعلیٰ ظرف انسان کی پہچان ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو زویا کا یہ جواب کیسا لگا؟ کیا اس نے ساس کو معاف کر کے ٹھیک کیا، یا اسے اپنی جائیداد واپس لے لینی چاہیے تھی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ اگر آپ کو آج کی یہ داستان پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ معاشرے میں عزت نفس کا یہ پیغام عام ہو سکے۔ ایسی ہی مزید دل چھو لینے والی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے آپ کے اپنے چینل گولڈن وائس سٹوری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ اگلی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔